الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ سورہ یونس آیت نمبر 96، ارشاد باری تعالی ہوتا ہے ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، کہ آپ کے رب کے کلمات ان کے اوپر چونکہ حق بن گئے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ ہمارا سلسلہ گزشتہ آیات کے ذیل میں چل رہا تھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اور ان کا ٹکراؤ فرعون سے ہوا، اور فرعون کو اللہ نے عبرت کا نمونہ بنا دیا، اور عبرت کا نمونہ بنانے کے بعد کلام یہاں پہ تبدیل ہوا، اور یہ ذکر کیا گیا کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو بہترین ٹھکانوں پہ رکھا۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بنی اسرائیل مبوأ صدق، بہترین جگہوں پہ، یعنی زندگی کے اعتبار سے بھی بہترین، اور اب تو فرعون مر گیا، خطرہ بھی ختم ہو گیا اور اپنے علاقوں میں منتقل کر دیا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ نعمات کے آ جانے کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے اختلاف کیا، حتی جاءہم العلم، علم آ جانے کے بعد جب اختلاف ہوا تو پھر وہ منتشر ہو گئے، پراگندہ ہو گئے۔ اختلاف توڑ دیتا ہے۔ اجتماعی دنیا کا ایک بہت اہم اسلوب، اور وہ انسان حکیم انسان شمار ہوتا ہے، باشعور بابصیرت انسان شمار ہوتا ہے جو اس حکمت کو جانتا ہے، اور وہ حکمت کیا ہے؟ اختلاف کو ختم کرے۔ اختلاف کا ہونا اگر امام معصوم و حجت الہی اور ان حجج میں افضل ترین حجت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہوں تو اختلاف امت کو پراگندہ کر دے گا۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال کہ تاریخ بشریت میں شاید ہی کسی مارکے میں اتنی عظیم ہستیاں ایک جگہ پہ جمع ہوں، وہ غزوہ احد ہے۔ وہ غزوہ احد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، امیر المومنین علیہ السلام موجود ہیں، جناب حمزہ سید الشہداء وہ موجود ہیں، اور بدر کے مجاہدین وہ موجود ہیں، اور بدر کا ایک رعب اور دبدبہ بھی موجود ہے، لیکن وہاں پہ امیر کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے اور مال کی حرص کی وجہ سے وہاں پہ دیکھیں مسلمانوں کو شکست ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، سید الشہداء جناب حمزہ برے طریقے سے شہید کر دیے گئے۔ اس لیے عقل مندانہ ترین حکمت وہ نزاع کو ختم کرنا ہے، کیونکہ اگر اختلاف برپا ہو گیا امت منتشر ہو جائے گی۔ ایک جگہ بھی اسی طرح ہے، ایک گھرانہ بھی اسی طرح ہے۔ اکڑنا تو آسان ہوتا ہے، میں نہیں کرتا، لڑنا تو آسان ہوتا ہے، ضد باندھ لینا آسان ہوتا ہے، وہاں پہ صبر کر کے اپنے وجود کو بٹھا دینا یہ مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے سقیفہ میں جب حق امیر المومنین علیہ السلام سلب کر لیا گیا تو امیر المومنین علیہ السلام نے بھیجا وہاں پہ جا کے جھگڑا نہیں کیا، وہ عمل انجام دیا کہ جو اس وقت اسلام کی بقا اور امت اسلامیہ کی بقا کا سبب تھا۔ لہذا اگر شخصی طور پہ امام علی علیہ السلام اس میں کود پڑتے تو پھر تو کوئی مشکل نہیں تھی، اختلاف جنم لے لیتا، امت میں مزید اختلاف جنم لیتا۔ روم پہلے اوپر چڑھا ہوا تھا، وہ اور مسلمانوں کو پسپا کر دیتا۔ ابھی خیبر کے یہودی اور اطراف کی آبادیاں تازہ تو آزاد ہوئی تھیں، وہ پھر سر پکڑ کے آ جاتے۔ 1 سال یا 2 سال گزرے تھے مکہ کو فتح ہوئے ہوئے، وہ مشرکین پھر کھڑے ہو جاتے۔ کہاں پہ پھر وہ جھگڑا کرنے والے رہتے؟ چاروں طرف سے تو دشمن آ کے گھیر لیتا انہیں۔ لہذا امیر المومنین علیہ السلام نے بقائے اسلام کے لیے و تحفظ امت اسلامیہ کے لیے اختلاف کو دور کیا۔ اختلاف میں موقف اپنی جگہ باقی ہے، وہ جو نقطہ اختلافی ہے اس میں اپنی جگہ وہ نقطہ اختلاف باقی ہے، لیکن امت کے اندر ایسا رخنہ نہیں ڈلنے دیا کہ جس سے امت پارا پارا اور منتشر ہو کے رہ جائے۔ لہذا یہ جو جنگیں ہوئیں انشاءاللہ اس کا بیان بھی کہ سیاست امیر المومنین علیہ السلام کا جو موضوع ہمارا چل رہا ہے اس میں آئے گا کہ امام علی علیہ السلام ایک بھی جنگ نہیں چاہتے تھے۔ بار بار امام علیہ السلام نے افراد کو بھیجا تاکہ جنگ ختم ہو جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی انہوں نے، گریہ آہوزاری کیا کہ یہ جنگیں نہ ہوں۔ جنگ لڑنا نہیں چاہتے تھے، نہ جنگ جمل، نہ جنگ نہروان، نہ جنگ صفین۔ مجبوری کے عالم میں امیر المومنین علیہ السلام کو اقدام کرنا پڑا۔ لہذا بنی اسرائیل کی یہ مثال بہت واضح ہے
کہ مبوع صدقین، اللہ نے بہترین جگہوں پہ رکھا اور ان بہترین جگہوں سے انتہائی پستی کے ساتھ وہ تباہ و برباد ہوئے، ان بہترین جگہوں سے۔ اس کے بعد قرآن کریم میں کلام تبدیل ہوا اور بیان کیا قرآن نے کہ یہ عبرتیں ہیں، اگر تم نے ان سے عبرتیں اور ہدایت نہ لی تو تمہارے پاس تو اور کوئی ذخیرہ نہیں ہے۔ لہذا اگر تمہیں یہ جو ہم نے نازل کیا ہے سورہ یونس کے اندر نازل کیا ہے یا قرآن کی صورت میں نازل کیا ہے، تمہیں اس میں شک ہے، اگر شک کرتے ہو تو پہلے شک کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ اور شک کے دور کرنے کا یہاں پہ بیان کیا کہ تم رجوع کرو جو کتاب پڑھتے ہیں، تم سے پہلے بھی امتیں گزریں، ان میں بھی انبیاء آئے، ان میں بھی انبیاء کی خصوصیات تھیں، انبیاء کی صفات اس وقت روشن تھیں، وہی صفات رسول اللہ میں بھی پائی جاتی ہیں، وہی خصوصیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی پائی جاتی ہیں۔ جب پہلے قوموں کے اندر کتابیں نازل ہوئیں جو ان کتابوں میں ہدایت کے نکات اور عبرت کے نمونے تھے، اسی طرح اس کتاب الہی میں بھی ہیں، لیکن اگر شک دور نہیں ہوتا تو یاد رکھو لقد جاءک الحق من ربک، آپ کے رب کی جانب سے حق آیا ہے، فلا تکونن من الممترین، اب شک کرنے والوں میں سے کوئی نہ ہو جائے، ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ فتکون من الخاسرین۔ اس کے بعد یہ آیت آتی ہے کہ اگر آپ نے آیات یعنی اگر کوئی شخص حق آ جانے کے بعد شک کرے یا حق آ جانے کے بعد تکبر دکھاتے ہوئے اس کو جھٹلائے، یکذبو یعنی کذبوا بآیات اللہ کہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے ادھر استکباراً معنی لیا ہے، یعنی انہوں نے تکبر دکھایا۔ پہلی صورت میں پتہ ہی نہیں لگ رہا حق ہے نہیں ہے، مشوش ہیں، متردد ہیں، یہ ممترین کہلاتا ہے، نہیں پتہ نہیں اللہ پہ توکل کیا ملے گا یا نہیں ملے گا، فلاں بندے پہ توکل کیا مل جائے گا، اللہ پہ توکل کیا تو پتہ نہیں شفا ملتی ہے یا نہیں، ہاں فلاں ڈاکٹر کی طرف رجوع کیا تو بہت امید اندر بن جاتی ہے کہ اب میں شفا یاب ہو جاؤں گا۔ لہذا انسان جو ہے وہ ممترین میں سے اللہ کے حوالے سے ہو جاتا ہے، حق کے حوالے سے ممترین میں سے ہو جاتا ہے، ممترین بھی خسارے میں ہے۔ نمبر 2، اسی کے ضمن میں ایک اور طبقہ قرآن نے ذکر کر دیا کہ وہ لوگ جنہیں پتہ ہے کہ یہ حق ہے اور اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور پھر وہ اس کے بعد استکباراً تکبر دکھاتے ہوئے اسے جھٹلا دیں۔ تکبر کی 2 قسمیں تھیں، ایک ہے حق کے سامنے تکبر اور ایک ہے لوگوں کے سامنے تکبر، اور ہم یہ پیچھے پڑھ چکے ہیں حق کے سامنے تکبر بدترین تکبر کی قسم ہے کہ جس میں جنت کی بو بھی انسان نہیں سونگھ سکے گا، کیونکہ وہ کفر اور نفاق اور شرک میں انسان کو دھکیل دیتی ہے۔ حق کے مقابلے میں تکبر، تکذیب یہی ہے، حق کے مقابلے میں تکبر۔ فتکون من الخاسرین، اگر ممترین میں سے ہو یا مکذبین میں سے ہو تو تم خسارے میں ہو۔ وہ شخص خسارے میں نہیں ہے کہ جس کا مال جیب سے چلا گیا صدقات دیتے ہوئے، وہ کہے گا دیکھو مولویوں نے تمہیں بیوقوف بنا لیا، خمس دیا تو مال نکل گیا، صدقہ دیا تو مال نکل، یہ شخص خسارے میں نہیں ہے۔ وہ شخص خسارے میں ہے، سارا مال جمع کر کے رکھا، بخل کی صفت کو اپنے وجود میں اس نے پالا بوسا، حرص کو اپنے نفس کے اندر جنم دیا، اور پھر اس کے ہاتھوں پہ تالے لگ گئے، ایک چھوٹا سا بھی اس کے پاس سے رقم یا مال نہیں نکلتا، یہ شخص خسارے میں ہے، کیونکہ اس نے عمل کے ذریعے سے جھٹلایا اللہ کی آیات کو، شک میں پڑا رہا کہ اگر میں نے سخاوت دکھائی تو مال بچے گا یا نہیں بچے گا، فتکون من الخاسرین۔ اس کے بعد تیسری جو ہمارے پاس آیت ہے، ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک، کلمات ربک، کہ آپ کے رب کے جو کلمات ہیں وہ ان کے اوپر حق بن گئے، لا یؤمنون، یہ اب ایمان نہیں لانے والے۔ آیت اللہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت نمبر 96 ہے، 96 جو آخر میں آ رہی ہے، یہ اوپر والوں کی تعلیل ہے، علت بیان کر رہی ہے، یعنی ترتیب اس طرح سے ہوگی کہ ان لوگوں نے چونکہ ایمان نہیں لائے، ایمان نہیں، خسارے میں کیوں ہیں؟ اولاً ترتیب آپ دیکھیں، انہوں نے تکذیب کی، تکذیب کیا سبب بنتی ہے؟ ایمان نہ لانے کا۔ اگر ایمان نہ ہو تو وہ خسارے کا سبب بن جاتا ہے۔ خسارہ کیوں خسارہ کہلائے؟ کیونکہ ایمان نہیں ہے، یعنی
خسارے کو خسارہ کیوں کہا ہے؟ یہ آیت نمبر لا یؤمنون یہ کلمہ بتا رہا ہے، چونکہ وہ ایمان نہیں لائے اس لیے خسارہ ہے۔ اچھا، ایمان کیوں نہیں لے کے آئے؟ کیونکہ انہوں نے تکذیب کی، انہوں نے شک کیا۔ بس شک اور تکذیب یہ کیوں خسارہ بنتا ہے؟ عدم ایمان کی وجہ سے۔ حقیقت میں ایمان کا نہ ہونا خسارہ ہے، اور ایمان جو ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، انسانی قلوب سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کی بنیادی ترین وجہ کیا ہے؟ انسان کا قلب شک میں اور تکذیب کے گناہوں میں آلودہ ہو جائے، شک کرنے لگ جائے، ممترین میں سے ہو جائے، متردد و تردید کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ لہٰذا یہ تعلیل وہ جو پیچھے نہیں کیا، اللہ نے کیوں نہیں کیا؟ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ کیوں اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے؟ کیوں؟ اس کیوں کی علت کیا ہے؟ لا یؤمنون، کیونکہ یہ کام ہوا تو ایمان نہیں رہے گا۔ یعنی اس نہیں کی علت کیا ہے؟ ایمان کا چلا جانا۔ اگر یہ کام کیے تو ایمان رخصت ہو جائے گا۔ اس جگہ پہ ہم اپنے پہلے والے کلام کو مکمل کریں کہ ہم احادیث مبارکہ سے اسی کے ضمن میں استفادہ کر رہے تھے، کیونکہ تفصیلی ہماری گفتگو گزر چکی ہے کہ انسان کی زندگی میں کیا خسارہ ہے۔ جاب کا چلے جانا، تجارت میں نقصان ہو جانا، مرض لاحق ہو جانا، یا گھروں کا یا عزیز اقربا کا بچھڑ جانا، یہ خسارہ نہیں ہے۔ اسے قرآن نے کہیں خسارہ نہیں کہا۔ یہ تو انسان کے ساتھ ہونا ہی ہونا ہے۔ چار نہ چار موت آئے گی تو کیا ہوگا؟ یہی کام تو ہوگا۔ وہ جتنا اپنے بچوں کو محفوظ کر لے، جتنی اپنی صحت کو محفوظ کر لے، جتنا اپنے مال کو محفوظ کر لے، وہ اپنے گردن اور گلے سے چمٹا کے بھی رکھے اپنی آل اولاد کو، تب بھی اس نے ہاتھ سے نکل جانا ہے۔ موت آئے گی وہ جدا کر دے گی۔ اس لیے یہ چیزیں خسارہ نہیں ہیں۔ انسان اپنے نفس میں چونکہ اسے ایمان کا حصہ نہیں بناتا، ہم یہ ساری باتیں جانتے ہوئے بھی پھر بھی اسی کو خسارہ کہتے ہیں، پھر بھی اسی کے پیچھے ہم بھاگ دوڑ کریں گے۔ لہٰذا اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ ایمان کا رخصت ہو جانا خسارہ ہے، جیسا کہ ہم ایک طویل موضوع خسارے کے عنوان سے پڑھ چکے ہیں۔ آئیں اب ہم دیکھتے ہیں، احادیث ہم نے پڑھی کہ یہ اوپر ایک مشکل آیات میں سے اس کا شمار ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت نمبر 94 جو ہے، فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، کیونکہ اس میں شک کی نسبت جملہ شرطیہ کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دی گئی ہے۔ تو ایک اور ہمارے پاس روایت تھی، کل ہم نے روایت پڑھی تھی علل الشرائع سے، آج ہے تفسیر عیاشی سے۔ تفسیر عیاشی بہت بڑی ایک کتاب ہے، قدیم کتابوں میں سے ہے، غیبت کبریٰ کے آغاز کی یہ کتاب شمار ہوتی ہے۔ محمد بن مسعود العیاشی اہل سنت سے یہ شیعہ ہوئے تھے اور انتہائی محکم شیعہ ہوئے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں جتنا سرمایہ، کیونکہ مالدار تھے، یہ مال و دولت رکھنے والے تھے، انہوں نے سب مال و دولت تشیع اور مکتب اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں صرف کر دیے۔ اپنی بہت بڑی درسگاہ بنائی، صبح و شام وہاں پہ طلاب استفادہ کرتے تھے، اور انہی کے ان فیوضات کی وجہ سے بعض آثار ہم تک پہنچے۔ واقعاً انسان بعض اوقات یہ سمجھتا ہے کہ انسانی شکموں تک چند نوالے پہنچا دینا یہ بڑی خدمت ہے، یا بڑے بڑے کاروبار کھول لینا یہ بڑی خدمت ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ایک درس گاہ کا کھولنا گویا کہ فیکٹری کا کھول دینا ہے آپ کو۔ ایک درس گاہ کا کھولنا، ایک دینی مدرسے کا قیام گویا کہ اس علاقے میں آپ نے ایک فیکٹری لگا دی۔ ایک مسجد کا قیام گویا کہ ایک فیکٹری آپ نے ادھر لگا دی، پھر ادھر سے بندے نکلیں گے، وہی مرکز بن جائے گا، وہی جگہ بنے گی، اسی سے امیدیں بن جاتی ہیں۔ لٹریچر نکل سکتا ہے، افراد نکل سکتے ہیں، کسی کے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہو، وہ ایک جائے گزین اس کے لیے بن جاتی ہے۔ لہذا اس حکمت کو ان کی زندگی میں ہم ملاحظہ دیکھتے ہیں کہ تفسیر عیاشی میں محمد بن مسعود عیاشی، انہوں نے اپنے سب آثار پھر اس کے بعد جمع کیے اور اپنی پوری زندگی علم اور فنون اور مکتب اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں لگائی۔ تفسیر عیاشی میں جو روایات ہیں، کیونکہ زمانہ امامت کے بالکل ساتھ کے یہ مفسر ہیں، تفسیر قمی کے بعد سب سے قدیمی ترین تفسیر ہمارے لیے یہ بن جاتی ہے تفسیر عیاشی۔ تو اس وقت لکھنے کا مسئلہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہوتا تھا، مشکل سے لکھائی ہوتی تھی۔ آج تو بال پوائنٹ ہیں، ٹائپنگ ہے، اس وقت تو وہ قلم ہی بڑی مشکل سے آتا تھا، سیاہی اور صفحہ بنانا، پھر اس کا سنبھالنا، ایک بہت صعوبتیں تھیں، اور واقعاً انہوں نے جہاد کیا ہے۔
یعنی اس تنگ دست ماحول اور زمانے میں انہوں نے اتنے آثار لکھ دیے کہ آج ہم اپنی کاپیوں پہ وہی آثار نہیں اتار سکتے۔ تفسیر عیاشی کی روایات آج کاپی پہ لکھتے ہوئے ہمارے ہاتھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، اور انہوں نے ان حالات میں ان باتوں کو لکھا۔ جیسے ہم یہ بات جانتے ہیں، آج ہمیں روایتیں کیسی یاد ہوتی ہیں، تو تب انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ پروردگار تو نے اس دور میں پیدا نہیں کیا، ورنہ میرے وجود سے مکتب تشیع ہی ختم ہو جاتا۔ وہ آدھی روایتیں آتی ہیں، آدھی بھول جاتی ہیں، تو تب انسان کو پتہ لگتا ہے ہمیں بعد میں پیدا ہونا چاہیے تھا۔ اس وقت وہ ہستیاں پیدا ہوئیں کہ جن کا علم سے صحیح شغف تھا، حافظے ان کے قوی تھے، محنت اور زحمت اٹھانے والے یہ شخصیات تھیں، اور انتہائی محنت انہوں نے کی۔ تو عیاشی جو کتاب ہے تفسیر عیاشی، اس میں بڑی نادر قسم کی روایات آئی ہیں، یعنی اس طرح کی روایات ہمیں بعض دیگر کتابوں میں نہیں نظر آتی، اور بڑی خوبصورت روایات ہیں اور پرمعانی اور معارف سے بھری ہوئی۔ لیکن تفسیر عیاشی لکھتے ہوئے انہوں نے اس کے دو نسخے کر لیے، ایک میں انہوں نے سندیں لکھی تھیں، اور دوسری میں سندیں ہٹا کے مختصر کر دیا تاکہ لوگوں تک پہنچنے میں آسان رہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ تفسیر عیاشی جس کی روایات کی سندوں سمیت روایات تحریر کی گئی تھیں، وہ ہم تک پہنچی نہیں، وہ زمانے کی نظر ہو گئی، اور وہ جو نسخہ جس میں سندیں لکھی نہیں گئیں وہ ہم تک پہنچ گئی۔ اس لیے وہ ساری روایتیں ادھر سے شروع ہوتی ہے، قال الامام صادق مثلا، قال محمد بن علی الباقر علیہ السلام۔ تو وہ وجہ بنتی ہے کہ تفسیر عیاشی کی پھر روایات قابل تحقیق قرار پا جاتی ہیں۔ اگر دیگر کتب سے ان کے شواہد مل جائیں صحیح سند ہیں، نہیں ملتے تو اس کی پر ضعیف کا حکم لگایا جا سکتا ہے، یا قرائن اور شواہد اکٹھے کر کے اس کی صحت کا اہتمام کیا جائے۔ یہ اس درس کے اسنا میں تفسیر عیاشی کا آپ کے سامنے مختصر سا تعارف پیش ہو گیا، کیونکہ تفسیر عیاشی بہت نادر اور خوبصورت تفسیر ہے، اور روایات جو اس میں وارد ہوئی ہیں واقعاً کسی اور جگہ اس طرح سے ہمیں موجود نظر نہیں آتی۔ یہ روایت بھی تفسیر عیاشی میں ذکر کی گئی ہے، اور تفسیر عیاشی نے امام رضا علیہ السلام تک اس میں سند کے صرف 2 راوی ہی ذکر کیے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا اختصار پیش نظر تھا، اور سندیں ہٹا دی گئیں، یا اکا دکا انہوں نے راوی ذکر کیا۔ کہتے ہیں کہ محمد بن سعید اسدی نے بیان کیا ہے کہ موسیٰ بن محمد بن رضا علیہ السلام، امام تقی علیہ السلام کے بیٹے رضا۔ سوال یہاں پہ ایک پیدا ہوتا ہے، امام تقی علیہ السلام کے ایک سے زائد بیٹے تھے یا نہیں تھے؟ لیکن ان سندوں سے جو، کیونکہ علل الشرائع میں بھی یہی روایت میں امام تقی علیہ السلام کے بیٹے کا ہی تذکرہ آیا ہے، اس لیے محمد موسیٰ ان کے ایک بیٹے تھے۔ اخبرہ موسیٰ نے بتایا ہے کہ یحییٰ بن اقسم نے خط لکھا، جیسا کہ کل ہم اس کو پڑھ چکے ہیں۔ سوال لکھا اور کہا امام تقی علیہ السلام سے جواب دیں، اور سوال یہی آیت بھیجی، ان كنت فی شک مما انزلنا الیک، کہ یہاں پہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خطاب رسول اللہ سے نہیں کیا، تو مما انزلنا الیک اس کلمے سے پتہ لگتا ہے قرآن غیر اللہ پہ، غیر رسول اللہ پہ بھی نازل ہوا۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ رسول سے ہی خطاب کیا، تو پھر شک رسول کیسے کر سکتے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے اس کا پھر ایک تفصیلی جواب دیا، اور اس کا آخری حصہ وہ یہ تھا، کیونکہ کل وہی رہ گیا تھا۔ اس دور میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا، لوگ سوچتے اس طرح سے تھے کہ نبی جو ہیں وہ ایک ایسی ذات ہونی چاہیے، انہیں نہ بازاروں سے چیزیں خریدنے پڑیں، نہ ان کو درد و تکلیف ہو، نہ انہیں مرض لاحق ہو، نہ گھر میں کبھی غربت آئے، نہ انہیں کوئی کسی قسم کی بچوں کی ٹینشن اٹھانے پڑے۔ یہ شخص کوئی نبی ہونا چاہیے، یا ملائکہ میں سے آنا چاہیے۔ مشرکین مکہ بھی یہ سوچتے تھے، اور ان سے پہلے والے کفار بھی اسی طرح کا تفکر رکھتے تھے۔ اور یہ سبب جہالت کا سبب ہے، یعنی عدم معرفت نبی و عدم معرفت امام، وہ سبب بنتی ہے اس طرح کی سوچوں کا۔ جیسے ایک ایسا شخص جو ہمارے معاشرے میں عام طور پہ جاہل شمار ہوتا ہو، آپ اس سے امام زمان علیہ السلام کے بارے میں پوچھیں تو ممکن ہے کہ اس کے جوابات اس طرح کے ہوں کہ امام زمان علیہ السلام وہ بالکل ہم جیسے ان کے قیافہ نہیں ہے، یعنی ان کا جسم، ان کا چہرہ، ان کے چہرے سے فقط نور ہی نور نکل رہا ہوگا۔ انہیں کہیں کہ وہ اپنی چیزیں، گھر کا سامان، مثلا کھانا رات کا کھانا ہے تو مارکیٹ سے چیزیں لائیں گے، وہ تعجب کرے گا، مارکیٹ سے وہ چیزیں لے کے آئیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
اسی طریقے سے اسے کہا جائے کہ ان کے گھر میں بھی فقر آ سکتا ہے، کیونکہ ان کے گھر میں بھی فقر آ سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ بڑے بڑے لوگ نہیں مانتے۔ ہم حج پہ تھے تو ایک ادھر مومن برادر تھے، تو دوران اس میں کیونکہ ایک روایت آئی تو اس میں یہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امام علی علیہ السلام کے گھرانے میں غربت کا ایک واقعہ تھا، تو روایت کے الفاظ سے بیان کیا گیا تو وہ آخری دم تک نہیں مانا، اس نے درس میں آنا ترک کر دیا، یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ انہیں غربت اور فقر سے آزمایا جا سکتا۔ یعنی لوگوں کی یہ سوچیں آج بھی موجود ہیں، تو اس دور میں بھی یہ سوچیں موجود تھی، تو تب وہ یہ سوچتے تھے یہ نبی نہیں ہے، یہ کیسا نبی ہے، ہمارے قبیلے سے، ہمارے عزیز رشتہ داروں سے، مثلا ہمارے کزنوں میں سے ایک کزن کو بنا دیں۔ ابھی تو چلو صلاحیت نہیں ہے، اس کا یقین ہے وہ نہیں بن سکتے، لیکن اس دور میں ایسا ہی ہوا۔ اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے کزن ہیں، کسی کی کوئی اور رشتہ داری ہے، تو ایک بچے کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بچہ شمار ہوتے تھے، اور ان کے مقابلے میں بزرگ اور سرداران تھے، تو انہیں نبی بنا دیا۔ اب وہ نبی کی خصوصیات ہر کوئی دیکھے گا یا نہیں؟ ابھی مثلا کہا جائے کہ رہبر معظم آ رہے ہیں، اب رہبر معظم اور معصوم کوئی آپس میں کمپیریزن نہیں بنتا، معصوم اور غیر معصوم کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ معصوم ہستی کس قدر جلیل القدر ہوگی اگر یہ فقہاء اور علماء اس قدر باعظمت ہیں، لیکن جب وہ آ کے بیٹھیں اور وہ چلے جائیں تو آپ دیکھیں ہماری باتیں کیا ہو رہی ہوں گی۔ بڑا پرنور چہرہ تھا اور بڑی خوبصورت طریقے سے انہوں نے ملاقات کی، بڑے متواضع تھے، خصوصیات پہ بحث ہوگی یا نہیں؟ ان کے ہاتھ پاؤں پہ، ان کے چہرے پہ۔ اس دور میں بھی اسی طریقے سے یہ باتیں ہوتی تھی، وہ رسول کو دیکھنا چاہتے تھے۔ آج بھی بہت سارے لوگ امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کا جو شوق رکھتے ہیں وہ فقط انہیں دیکھنے کے لیے شوق رکھتے ہیں، پھر اتر جائے گا شوق۔ جیسے ہوتا ہے نا انسان، اچھا یہ تھے امام زمان، تو وہ پھر بقیہ شوق کے اندر سے اتر جاتا ہے۔ ایک ہے محبت کی وجہ سے، جیسے ماں اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتی ہے، وہ جیسی بھی ہو، فرق نہیں پڑتا، وہ بچہ جیسا بھی ہو، ماں مسلسل بچے کو دیکھنا چاہتی ہے، کیونکہ وہ محبت کے آئینے سے دیکھ رہی ہے۔ محبت کے آئینے سے دیکھیں، تلوار ہو یا نہ ہو، گردن اڑتی ہے یا نہیں اڑتی، ہر صورت میں وہ اس اپنے محبوب کو دیکھے گا۔ اس لیے واجب قرار دی گئی ہے امام زمان علیہ السلام کی محبت، اہل بیت کی محبت، کہ محبت کے آئینے سے دیکھو، تم جستجو کے آئینے سے نہ دیکھو کہ یار کیسے کھاتے ہیں، کیسے پیتے ہیں، پھر پتہ لگ گیا اچھا ٹھیک ہے ہم سے تو یہ کام نہیں ہوتا، بڑا سخت ہے۔ آج کل یہ والا مسئلہ تو بہت درپیش ہے۔ ایک اچھے عالم کی سیرت کو ملاحظہ کریں، اس کے ساتھ ایک ہفتہ رہیں بھی، بعد میں کہتے ہیں یار یہ کام ہم سے نہیں ہوتے، یہ وہی کر سکتے ہیں، ہم کہاں پہ بھوک پیاس برداشت کریں اور یا اس طرح سے عمل کریں، نہیں ہے ان کے ساتھ ہی ٹھیک ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ بالفاظ دیگر زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے امام زمان علیہ السلام آ جائیں یا کوئی اور ہستی آ جائے، میں دیکھوں گا، اس کے بعد عمل اپنی مرضی سے ہی کروں گا، کیونکہ ان جیسا عمل میں تھوڑی کر سکتا ہوں، اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا یہ چیزیں مجھ سے نہیں اس طرح سے ہوتی۔ خلاصہ کلام یہ شک پڑا، انہیں شک پڑ گیا رسول اللہ کی نبوت پہ۔ جیسے امام زمان علیہ السلام کو دیکھا اور غیر معمولی چیز اب اسے کوئی نظر نہیں آ رہی، نہ کوئی نور دکھائی دے رہا ہے، نہ معجزے دکھائی دے رہے ہیں، چیزیں خریدنے بازار جا رہے ہیں، تو ادھر کیا اسے شک پڑ جائے گا یہ امام زمان علیہ السلام ہیں یا نہیں ہیں؟ اور یہ والے ہمیں واقعات مسلسل ملتے ہیں۔ مثلا صلح حدیبیہ، مسلمانوں کی اکثریت تھی کافی زیادہ، تلواریں ان کے ہاتھوں میں تھیں، وہ جا رہے تھے مکہ کی طرف، تو راستے میں مشرکین کا گروہ آ گیا، کہا ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، جنگ لڑنا ہی نہیں چاہتے۔ اب رسول اللہ طاقت میں تھے اور اب عمرہ کرنا بھی چاہتے تھے، تو وہاں پہ ترک کیا اور صلح کر لی، اور صلح کی شرائط میں بھی وہ حاکم نظر آ رہے تھے، مشرکین کا موقف اور ان کی جو شرائط ہیں وہ گویا کہ زبردستی منوائی جا رہی ہیں، ایسا اظہار تھا۔ تو یہاں پہ خلیفہ دوم کھڑے ہو گئے۔ اہل سنت کتب میں کہتے ہیں جتنا آج مجھے شک ہوا ہے رسول اللہ کی نبوت میں، اتنا کبھی شک نہیں ہوا۔ لہذا ایسا مورد آتا ہے کہ جس انسان کو جس جہت سے معرفت حاصل نہ ہو وہاں پہ شک پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ معرفت حاصل کریں امام زمان کی۔ ان کے لیے بھی یہی مسئلہ تھا، وہ دیکھتے تھے رسول اللہ اچھا چلتے کیسے ہیں، پھر دیکھتے ہیں ہماری اتنا ہی ٹانگوں پہ چل رہے ہیں، نہ زمین سمٹ رہی ہے کہ تیو لرز ہو جائے، نہ ہوا میں اڑ کے جا رہے ہیں کہ چلو کوئی غیر معمولی چیز نظر آئے،
پھر آ کے کہتے تھے یہ سنگلاخ آپ نے چٹانیں مکہ کی دیکھی ہیں؟ جو مکہ چاہے تب بھی پتہ لگ سکتا ہے کیسی سنگلاخ چٹانیں ہیں وہ، یعنی زندگی میں آپ نے اتنی سخت چٹانیں نہیں دیکھی ہوں گی۔ وہ مشرکین کہتے تھے یا رسول اللہ آپ ادھر آخر انگور کے باغات کیوں نہیں اگا دیتے؟ انگور ہی نہیں کھائے ہم نے ایک عرصے سے، یہ گندم وغیرہ ساری باہر سے لانے پڑتی ہے، وہ کیوں نہیں آپ ادھر لگا دیتے؟ ایسے ہوتا ہے نا کہ کچن ہمارا ہمیشہ ہی کھلا رہے، کہ کچن میں کوئی پابندی نہ لگائیں، بقیہ ٹھیک ہے۔ تو وہ اپنا آس پاس ہمیشہ ایک کچن ہی دیکھنا چاہتے تھے، انگور بھی لگے ہوں، انار بھی آمادہ ہوں، گندم بھی اگی ہوئی ہو، بھیڑ بکریاں ادھر چر رہی ہوں۔ تو وہ یہ رسول اللہ سے گویا کہ دنیا کو جنت بنانے کے تقاضے کرتے تھے۔ یہ ساری مطالبات ہیں انسانی وجود میں عدم معرفت کی وجہ سے۔ اس جگہ پہ جب یہ بات آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے مطابق، اس روایت میں الفاظ ہیں کیونکہ کل اسی آخری حصے کی تشریح اور اس بات کی تشریح نہیں ہو سکی تھی، یعنی یہ مطالبہ کیوں کیا گیا اس کا سبب جاننا بہت ضروری ہے، وإلا یہی مطالبہ ہمارے نفس کے اندر بھی رہ جائے گا۔ یہ مطالبہ مشرکین کی وجہ سے اس لیے کیا گیا، یعنی شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ان کی تعلیمات جو قرآن کی صورت میں آئیں، اس پہ شک کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ عدم معرفت۔ انہیں معرفت نہیں تھی کہ نبی کیا ہوتا ہے، نبی کسے کہتے ہیں۔ اس لیے اس معرفت کے حصول کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منصفانہ طریقہ کار اختیار کیا، اور اس منصفانہ طریقہ کار کو یہاں پہ بیان کیا گیا۔ واضح ہے آپ کے لیے، یعنی یہ وہ روایات کے زمرے میں یہ وہ تفسیر ہے جو روایات کے ذیل میں آ رہی ہے۔ وہ جو علمی قواعد کے ذیل میں تھی وہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، صرف یہ روایت والا حصہ ہمارا ادھورا رہ گیا تھا۔ تو روایت ہمیں بتا رہی ہے کہ وہ اپنی عدم معرفت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری طور پہ دیکھا کرتے تھے۔ وہ دیکھتے تھے ہاتھ سے ہی کھا رہے ہیں، وہ لباس پہنتے ہیں، اچھا درد بھی انہیں ہوتا ہے، گرمی سردی بھی برداشت کرنے پڑتی ہے، تو کوئی ایسی خصوصیت انہیں نہیں دکھائی دی اپنے اور رسول اللہ کے درمیان، اور کہا کہ ما ھذا بشر مثلنا، یعنی یہ کیا ہے کہ یہ تو فقط و فقط ہماری طرح ایک ہماری مثل بشر ہی ہیں، ان میں تو کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ اب آئیں آگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ معجزات کے ذریعے سے کوئی انہوں نے یقین نہیں دلایا، ایک منصفانہ طریقہ کار جو دائرہ بشریت کے درمیان رہتے ہوئے ہو اس کو آشکار کیا، اور وہ کیا تھا کہ تم لوگوں کا یہ سوال اس وجہ سے ہے، یعنی وہ اعتراض کرتے تھے پھر اگر تم نبی ہو تو بازاروں میں کیوں چلتے ہو؟ اگر نبی ہو تو ہماری طرح کیوں کھاتے پیتے ہو؟ ہماری طرح تمہیں کیوں گرمی سردی لگتی ہے؟ اگر تم نبی ہو تو تمہیں ہی بھیجنا تھا، اللہ نے بھیجنا ہے تو فرشتوں کو بھیج دیتا۔ یہاں پہ رسول اللہ نے منصفانہ طریقہ کار کے اختیار کیا، کہا کہ تمہارے پاس معرفت نبی کی نہیں ہے کہ نبی کسے کہتے ہیں۔ گزشتہ انبیاء گزرے ہیں یا نہیں گزرے؟ کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کے تو معتقد تھے یہ سارے کے سارے مشرکین، وہ تو عبادت میں کفار مکہ کس میں شرک کرتے تھے؟ یہ موضوع پہلے سورہ یونس کی آیات میں گزر چکا ہے کہ ان کا شرک عبادت میں بالخصوص ہوتا تھا، اور ایک نوع شرک ان کا رزق اور خالقیت کے مسئلے میں بھی، ربوبیت میں بھی شرک ہوتا تھا۔ یہ دو شرک وہ کرتے تھے، وَإِلَّا اللہ کو تو واحد مانتے تھے، وہ کہتے تھے اللہ ایک ہے، کوئی اس کے علاوہ الہ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے مد مقابل بتوں کو بھی لائق عبادت قرار دیتے تھے، یعنی بندگی کس کی کرتے تھے؟ بتوں کو بھی لائق بندگی شمار کرتے تھے۔ بندگی فقط اللہ کے ساتھ مختص ہے، کسی اور ذات کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے اللہ کے ساتھ بندگی مختص ہے۔ اس لیے مشرکین مکہ ایسا نہیں ہے کہ وہ نبوت کا سرے سے انکار کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام وہ انہی کے اجداد میں سے تھے، اسماعیل علیہ السلام قبیلہ قریش ہی پھیلا ہوا تھا مکہ کے اندر، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ اہل کتاب بھی موجود تھے، تو اہل کتاب کے ذریعے سے انہوں نے استدلال قائم کیا کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ نبی کیسا ہوتا ہے۔ اس لیے کہا کہ اگر تمہیں اس میں شک ہے جو اللہ نے مجھ پہ نازل کیا، کیونکہ میرے اور تمہارے درمیان بنیادی ترین فرق کیا ہے کہ میری شخصیت اور ذات اس قدر بلند ہے کہ اللہ سے وحی لے سکتی ہیں، اور تم لوگ اس کے مقابلے میں یہ بلندی نہیں رکھتے، نہ کہ یہ فرق ہے کہ میں کچھ اور کھاؤں گا تم کچھ اور کھاؤ گے،
میں زندگی کسی اور طرح بسر کروں گا، تم کسی اور طرح بسر کرو گے۔ قرآن نے یہ ضابطہ واضح دے دیا، اگر زمین پہ فرشتے ہوتے تو اللہ فرشتوں کو نبی بنا کے بھیجتا، نہ بشر کو۔ زمین پہ چونکہ بشر ہیں اس لیے بشر صحیح انبیاء اور رسول اور آئمہ آئیں گے۔ لہذا اب یہاں پہ منصفانہ آپ طریقہ کار دیکھیں، کہا کہ آؤ چلتے ہیں جو کتاب پڑھتے ہیں، یعنی گزشتہ آسمانی کتابیں ہیں یا نہیں؟ انہوں نے اقرار کیا بالکل آسمانی کتابیں ہیں۔ یہاں پہ روایت بیان کرتی ہے رسول اللہ مباہلہ کر سکتے تھے ان سے، اور کہہ سکتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آؤ مباہلہ کرتے ہیں، میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ کے سامنے، تم بھی اپنے بتوں کے ذریعے سے دعائیں پہنچاؤ، تم بھی اپنے بتوں کو دعاؤں کے لیے بتوں کی پوجا کرو، دونوں دعا کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو روایت کہتی ہے کہ مباہلے کی دعوت رسول اللہ نے نہیں دی، کیونکہ اس صورت میں حتمی مستحق لعنت کون قرار پاتے؟ یہی مشرکین۔ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین سے مباہلے کی دعوت قبول نہیں کی۔ ادھر مباہلے کی دعوت عیسائیوں سے کیوں قبول کی؟ کیونکہ وہ کتاب مانتے ہیں، رسول اللہ کو ایسے ہی جانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، اس لیے ادھر مباہلہ کیا، لیکن مشرکین کے ساتھ مباہلہ نہیں کیا۔ اس لیے اس روایت میں وارد ہوا ہے کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مباہلہ کرتے تو پھر وہ لوگ مباہلے میں جواب نہ دے پاتے۔ اچھا اب کیا ہوا؟ مباہلہ نہیں کیا، منصفانہ طریقہ کار۔ وہ کیا تھا کہ آؤ ہم چلتے ہیں اہل کتاب کے پاس، وہ بھی آسمانی کتابیں پڑھتے ہیں اور ان آسمانی کتابوں میں گزشتہ انبیاء کا تذکرہ وارد ہوا ہے، آپ ان انبیاء کے تذکرے کو پڑھیں اور دیکھیں کہ وہ بازاروں میں جا کے چیزیں اور خرید و فروخت کرتے تھے یا نہیں؟ وہ خرید و فروخت کرتے تھے۔ کھاتے پیتے تھے یا نہیں؟ کھاتے پیتے بھی تھے۔ تو اس سے پتہ لگ جائے گا کہ نبی کی وہ صفات جو آپ نے قرار دی ہوئی ہیں، جیسے آج کے دور میں ہم کہہ سکتے ہیں آپ نے جو امامت کی صفات ساری قرار دی ہوئی ہیں اور خیالی ایک امامت بنائی ہوئی ہے، یہ آپ کا اپنا نظریہ ہے، وہ جو اللہ نے امامت اور نبوت قرار دی اس کی خصوصیات جدا ہیں۔ اس طرح سے یہ پھر آخر کلمات ہیں روایت کے، وَقَدْ عَرَفَ أَنَّ نَبِيَّكُمْ مُوَدٍ عَنْهُ رِسَالَتَهُ، اس طرح سے پہچان لیا کہ تمہارے نبی اپنی رسالت کو اللہ کی جانب سے ادا کرنے والے ہیں، وَمَا هُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور رسول اللہ جھوٹے نہیں ہیں، وَكَذَلِكَ عَرَفَ النَّبِي، اور اس طرح نبی کو بھی معلوم ہو گیا اور واضح ہو گیا، أَنَّهُ صَادِقٌ فِي مَا يَقُولُ، وہ جو کہتے ہیں وہ سچے ہیں، کیونکہ تورات انجیل میں اسی طریقے سے تحریر ہے۔ وَلَكِنَّ أَحَبَّ أَن يُنْصِفَ مِن نَفْسِهِ، رسول کو بھی معرفت تھی میں سچا ہوں، اور اللہ کو بھی پتہ تھا کہ اس کے رسول وہ صداقت کے ساتھ پوری رسالت کو ادا کرنے والے ہیں، نہ اللہ کو شک تھا نہ رسول کو شک تھا، لیکن وَلَكِنْ أَحَبَّ، لیکن رسول نے یہ پسند کیا، أَن يُنْصِفَ مِن نَفْسِهِ، وہ اپنے نفس میں انصاف کرتے ہوئے ایک طریقہ کار کو وضع کریں۔ وہ یہ کر سکتے تھے کوئی اور طریقہ کار وضع کریں، لیکن انہوں نے ایک منصفانہ طریقہ کار وضع کیا اور بتایا کہ ماضی میں جو انبیاء گزرے ہیں تم ان کی خصوصیات جاؤ اہل کتاب جو کتاب پڑھتے ہیں ان سے پوچھو، تمہارا یہ شک وہ زائل ہو جائے گا۔ باقی ہمارے پاس ایک دو روایتیں ہیں اور وہ سب روایتیں تکراری روایتیں ہیں۔ انشاءاللہ آیت نمبر 96 جو قرآن کریم کی آیت ہے ان الذین حقت علیہم کلمات ربک لا یؤمنون، اس کو ہم احادیث کی روشنی میں اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔